نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مصافحين آمنت بالله صدق الله العظیم۔ عزیزان کرامی، پارہ نمبر 5 میں اللہ پاک نے 6 قسم کے احکامات کو بیان کیا ہے۔ نمبر 1، گھریلو اور خاندانی معاملات کے اصول۔ نمبر 2، عدل و انصاف کے کچھ احکامات۔ نمبر 3، رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نمبر 4، جہاد۔ نمبر 5، قتل کے احکامات۔ اور نمبر 6، اس پارے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافق کا جو مقام اور درجہ ہے جہنم میں، اس کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ تو پہلی چیز جو اللہ پاک نے بیان کیا ہے وہ ہے خاندانی معاملات اور ان کے کچھ اصول و ضوابط۔ اللہ نے ارشاد فرمایا والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے مردوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ازواج مطہرات وہ پسند کریں جو محصنات ہوں، یعنی پاک دامن ہو۔ یہ پہلی ترغیب اللہ پاک نے خاندان کو بنانے کے لیے دی ہے۔ یعنی خاندان سنورتا ہے اس کی بنیاد جب مضبوط ہوگی۔ اگر بنیاد ہی مضبوط نہ ہوگی اور کمزور ہوگی تو پھر آگے خاندانی جو رشتے ہیں ان کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ تو ان کی ساری عمارت عورت پر اور میاں بیوی کے اس رشتے پر ہے۔ اس وجہ سے اللہ پاک نے سب سے پہلے جو اصول بیان کیا وہ یہ کہ عورت، مرد اور اس طرح کی عورتوں کے لیے بھی احکامات ہیں کہ وہ مرد بھی وہ منتخب کریں جو پاک دامن اور نیک ہوں اور محسن ہوں۔ تو جب یہ اپنے آپ کے لیے محسن اور پاک دامن میاں بیوی آپس میں تعلقات اپنا لیں تو پھر حق مہر، یعنی کہ یہ تعلق بھی شریعت اور اصولوں کے مطابق ہو، اور مرد کے اوپر لازم ہے کہ وہ عورت کو حق مہر بھی دے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب گھر بن گیا، یعنی کہ ازواجی تعلق قائم ہو گیا، اللہ نے پھر ان کے تعلق کو آگے نبھانے کے لیے کچھ اصول ضوابط بیان کیے۔ وہ ضابطہ جو ہے وہ یہ ہے، اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ ویسے تو اللہ پاک نے فضیلت، جہاں فضیلت اور مقام و مرتبے کی بات ہے تو وہ بعض کو بعض پر اللہ پاک نے دی ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جس طرح آج کل کے دور میں کہتے ہیں کہ مرد عورت برابر ہے، تو برابری تو انسانیت میں ہے۔ یہ کس نے کہا ہے کہ انسانیت میں برابری نہیں ہے؟ برابر تو ہے، لیکن اللہ پاک نے درجے بھی کچھ رکھے ہیں۔ کچھ مقامات، کچھ احکامات ایسے ہیں جو اللہ نے مرد کو دیے ہیں، عورت کو نہیں دیے، کچھ عورت کو دیے ہیں اور مرد کو نہیں دیے۔ اور ان احکامات میں سے یہ بنیادی حکم یہ ہے کہ اللہ پاک نے میاں اور بیوی کے تعلق میں جو حاکمیت دی ہے وہ مرد کو دی ہے، عورت کو نہیں دی۔ آج کل کا یہ لبرل قسم کا معاشرہ یہ عورت کو حاکمیت دینے پر مسلط کر رہا ہے، یعنی عورت کو آگے لیڈیز فرسٹ کا دور چلا رہے ہیں کہ عورتیں آگے مرد پیچھے۔ حالانکہ اسلامی جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ عورت کو اللہ پاک نے مرد کے سپورٹ میں، یعنی مرد کے کندھے کے پیچھے کھڑا ہے، اور مرد کو کہا ہے کہ آنے والا جو تیر ہے، آنے والی جو مصیبت ہے وہ اپنے اوپر برداشت کرے، اپنے بیوی کا دفاع کرے۔ تو اسی وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، یعنی مردوں کو اللہ نے حاکمیت دیا ہے 2 طرح کی۔ ایک اخراجات جو گھر کے ہیں وہ بھی مرد کے ذمے، اور دوسرا جو قانون اور ضوابط جو انتظامی معاملات ہیں وہ بھی مرد کے ذمے۔ یہ سارے کے سارے چیزیں جو ہے نا اللہ نے مرد کو دے دی ہیں، عورت کو اللہ پاک نے ان چیزوں سے بری کر دیا ہے۔ یعنی بری کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ عورت کا حق مان لیا، بلکہ اللہ نے عورت کو حق دیا ہے۔ عورت کو اللہ پاک نے وہ چیزیں جو مجبوری کی تھی، یعنی جو کرنے والے حکم تھے، وہ اللہ پاک نے مرد کے ذمہ لگا دیا، عورت کے ذمہ نہیں لگا دیے۔ تو اس آیت میں عورت کو حق ملا ہے، عورت حق سے محروم نہیں ہوئی۔ پھر اللہ آگے اب گھر بھی مکمل طریقے سے چل پڑا، اصول بھی اللہ نے گھر خاندان کو چلانے کے لیے اللہ پاک نے مہیا کر دیے۔ اب آگے آ جاتا ہے کہ فرض کرو اگر ان کے درمیان کچھ اختلافی معاملات ہو جاتے ہیں، اگر ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس کا مسئلہ بھی بیان کر دیا ہے۔ تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ واللاتی تخافون نشوزہن، یعنی اگر مرد دیکھے عورت کے اندر نشوز کا مطلب ہوتا ہے نافرمانی،
नाफरमानी या किसी किस्म की कोई मलाल या किसी किस्म की ऐसी चीज जो इस रिश्ते के मुनाफी हो, वो इखलाक से गिरी हुई सिफात अगर औरत के अंदर पाई जाएं और मर्द बर्दाश्त ना कर सके तो फिर इसको कहते हैं नुशूज। और फिर इसका जो मसला है वो भी अल्लाह पाक ने हल करके खुद ही दिखाया है। तो 3 तरीके अल्लाह पाक ने बयान किए हैं, फ़अज़ूहुन्ना वहजुरूहुन्ना फिल मदाज वज़रिबूहुन्ना। सबसे पहले उनको नसीहत करे, यानी पहला स्टेज ये है कि सबसे पहले वाज़ो नसीहत और मामलात अच्छे तरीके से हुस्न सलूक के साथ निभाए। और फिर दूसरे नंबर पर आता है वहजुरूहुन्ना फिल मदाज। दूसरे नंबर पर यह आता है कि इनका बिस्तरा अलग कर ले, यानी कि मर्द औरत को अपने से अलग कर ले। और ये बहुत बड़ी तंबीह है, अगर समझ आ जाए तो ये बहुत बड़ा जो है ना ये पनिशमेंट है, बहुत बड़ी सजा है। फिर अगर कोई औरत इस तरह की नशूजा हो, इस तरह की बेहया किस्म की औरत हो कि फिर भी ना समझे, तो वज़रिबूहुन्ना, अल्लाह पाक ने यह कहा कि फिर इनको मारे। और यहाँ हदीस में आता है ऐसी मार के जिसका असर इसके जिस्म पर ना पड़े, यानी कि निशान ना पड़े, बगैर निशान वाली मार इसको दे। और फिर भी अगर वो ना समझे, फिर भी अगर वो ना सुधरे, तो फिर आगे मसला जो आता है वो मसला आता है कि फिर इनके दरमियान जुदाई की जाए। अल्लाह पाक ने इसका भी आगे मसला हल किया है, यानी यहां तक तो मसला हो गया। और फिर मसला आगे ये आता है कि अगर फिर भी इनका मसला ना चल सके, यानी ये तीनों काम मुकम्मल मर्द ने कर लिए, फिर भी आगे मसला हल नहीं होता, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है इनके रिश्तेदारों को, वइन खफ्तुम शिकाक बैनहिमा फबासु हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा, कि अब रिश्तेदारों के पास मसला चला गया। लड़की के जो खानदान के लोग हैं वो मुसले लोग, यानी फसादी लोग नहीं। आम तौर पर मसला ये होता है जब मियाँ बीवी की ना बन रही हो तो बहुत सारे खानदान के फसादी लोग आकर इस रिश्ते को तोड़ा देते हैं और ख़त्म कर देते हैं। हालांकि रिश्ते को निभाना चाहिए। अल्लाह पाक ने भी इस इशारतन यहाँ ये मसला समझ आ रहा है कि जहां तक मुमकिन हो सके इस रिश्ते को आगे चलाया जाए, खाम खा इसको तोड़ा ना जाए। यानी दोनों खानदान के कुछ लोग मुसले बैठ जाएं और इनको समझाएं, इनका निभा कराएं। फिर भी अगर निभा ना हो रहा हो तो फिर आगे मसला ये आता है कि फिर इनके दरमियान जुदाई कर दी जाए, जैसे कि सूरत बकरा के अंदर ये मसला चला जा चुका। और फिर यहाँ पर एक एतराज ये होता है, वो एतराज ये होता है कि यहाँ पर जो मसला है नशूजा की निस्बत औरत की तरफ की गई। ऐसा भी तो हो सकता है कि मर्द नशूज हो, यानी मर्द ना फरमान हो, औरत के हकूक ना अदा कर रहा हो, तो फिर अल्लाह पाक ने कुरान मजीद के अंदर ऐसा नहीं किया कि औरतों के हकूक को अल्लाह पाक ने न बयान किया हो। इसी पारे के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने ये मसला भी बयान कर दिया है। मालिक कायनात ने इसको भी बड़े आसान तरीके से बयान किया है। व इन इमरातुन खाफत मिन बालिहा नुशूज़न व इरादन, यहाँ पर भी वही लफ्ज, यानी कि जिस तरह नशूजा औरत की नशूज की तरफ निस्बत की, इसी तरह मर्द की भी अल्लाह पाक ने किया है। यहाँ पर मसला ये बयान किया है कि वाइन इमरातुन खाफत मिन बालिहा नुशूज, अगर औरत अपने बाल यानी अपने खामत के अंदर देखे नशूज, नशूज का मतलब नाफरमानी। अब औरत नेक और पाक दामन है, मर्द नाफरमान है, मर्द फाहिश है, मर्द ऐसे है जिसके अंदर वो अखलाकी खराबियां बर्पा हो चुकी हैं। तो फिर अब क्या करे? अब अल्लाह पाक ने औरत को भी हुक्म दिया है, क्या करे? अब औरत क्या करे? पहले सबसे पहले आपस में एक दूसरे के साथ निभा करने की कोशिश करे, यानी सुलह सलेह के साथ इनके साथ मामला डील करें। लेकिन अगर फिर भी ना हो रहा हो तो यहां पर याद रखें, वहां तक मर्द को अल्लाह पाक ने इख्तियार देते कि औरत को समझाए, मार तक के मामला देते, या लेकिन औरत को अल्लाह तबारक व तआला ने यह हकूक नहीं दिए। अल्लाह पाक ने कहा कि फिर औरत के जिम्मे यह है कि या तो इस्लाह करे मर्द की, अगर मर्द की इस्लाह हो सकता है बातचीत के साथ फिर ठीक है, वरना अगर औरत मर्द की इस्लाह नहीं हो सकती तो फिर यह है कि औरत मर्द के साथ मामलात करे, यानी खुला करे और औरत अपने आप को अलग कर ले। तो यहाँ पर यह मसला भी अल्लाह पाक ने बयान कर दिया है। और इस बारे के अंदर दूसरा जो चीज अल्लाह पाक ने बयान किया है वो अल्लाह ने कुछ इंसाफ, अदल व इंसाफ के मामलात, यानी कुछ अल्लाह पाक ने अहकामात बयान किए हैं। अल्लाह ने इन 2-3 आयतों के अंदर 10 किस्म के अहकामात करने का हुक्म दिया है और 10 चीजों से अल्लाह तबारक व तआला ने रोका है। वाबुदुल्लाह वला तुशरिकु बिशैइन व बिल वालिदैनि ihसान, यानी 10 चीजों से अल्लाह तबारक व तआला ने जिन कामों का करने का हुक्म दिया है वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है वाबुदुल्लाह वला तुशरिकु बिही
کہ اللہ پاک نے کہا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. ان میں پہلا جو کام حکم کرنے کا اللہ پاک نے دیا ہے وہ یہ کہ اللہ نے کہا ہے والدین کے ساتھ حسن و سلوک کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ. رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، اور اس طرح یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک، اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ. اور اپنے قریبی پڑوسیوں کے ساتھ جو رشتہ دار ہوں اور جو غیر رشتہ دار ہوں سب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن و سلوک کرنے کا حکم دیا. اور اسی طریقے سے وَجَارِ الْجُنُبِ. اور پڑوسی کے جو جنوب میں ہو، یعنی پڑوسی کے جو ساتھی ہو، اس کے جو پاس ہو، اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ بھی حسن و سلوک کرنے کا حکم دیا. ایک آپ کا پڑوسی، آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے جو ہے ایک گھر ہے، یا اس کا مطلب یہ کہ ایک آپ کے پڑوسی کے پڑوس میں ایک خاندان ہے، تو اس کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن و سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. اور اسی طریقے سے ایک وصاحب بالجنب، یعنی آپ کے ساتھ آپ کا پڑوسی تو نہیں لیکن آپ کا کوئی دوست ہے، آپ کا کوئی تعلق دار ہے، آپ کا کلاس فیلو ہے، یا آپ کا کام کرنے والا ساتھ آپ کا جو کام کرنے والا ہے، اور یا اسی طریقے سے آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، آپ کے ساتھ سفر کرنے والا، اس طرح کا جو معاملات ہے جس نے آپ کے ساتھ آ کر کچھ وقت گزارا ہے، تو اس کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق بیان کیے ہیں، یعنی اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے. اور اسی طریقے سے وابن سبیل، مسافر کے ساتھ وما ملکت ایمانکم. اور اسی طریقے سے اللہ نے تحت جو ماتحت کام کرتے ہیں، ملازم ہوں یا نوکر ہوں، یا اسی طریقے سے جو تحت کام کرنے والے جس انداز میں بھی ہوں، ان کے ساتھ بھی حسن و سلوک کرے. تو اس طریقے سے یہ وہ احکامات ہیں جن کا اللہ پاک نے کرنے کا حکم دیا ہے، اور جن کاموں سے اللہ پاک نے روکا ہے. وَلَا تُشْرِكْ بِشَيْءٍ. پہلے نمبر پر اللہ نے کہا ہے کہ شرک نہ کرے، اور دوسرے نمبر پر وَلَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، یعنی کہ تکبر نہ کرے اور فخر نہ کرے اپنی کسی اچھی چیز یا بری چیز پر، اپنے آپ کو فخر والا نہ بنائے. یہ فخر اور تکبر، یہ دونوں چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا ہے. اور اسی طریقے سے آگے پھر ایک آیت آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. جو اللہ پاک نے فضل میں سے، اللہ نے احسان میں سے جو چیزیں آپ کو ملی ہیں، ان کو چھپا چھپا کر نہ رکھے. اللہ نے جو چیز بھی دی ہے، علم دیا ہے تو علم کو پھیلائے، ہنر دیا ہے تو ہنر کو پھیلائے، اور اگر اللہ پاک نے مال و دولت دی ہے تو اس کو پلائے. اگر اللہ پاک نے کوئی بھی صلاحیت دی ہے، کوئی بھی چیز اللہ کے فضل احسان میں سے انسان کو ملی ہے، تو یہ نہیں کہ ان کو صرف اس چیز کو، اس صلاحیت کو چھپا کر اپنے تک محدود کر لے، نہیں، بلکہ اللہ پاک نے یہاں پر بہترین اسلوب دیا ہے وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. یہ چھپائے نہیں بلکہ کیا کرے، اس کو آگے پھیلائے اور لوگوں تک پہنچائے، لوگوں کو اس نعمت سے مستفید کرے. اور اس سے تنبیہ ہوتی ہے ان لوگوں کو جو اپنا ہنر، اپنا پیشہ اور اپنی صلاحیت چھپا چھپا کر رکھ لیتے ہیں، حتیٰ کہ مرتے ہیں تو وہ اپنا ہنر اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں. ایسا اللہ پاک نے حکم یہ دیا کہ اس کو آگے چلائے. اور اسی طریقے سے ریا نہ کرے، اور اسی طریقے سے ایمان یعنی بے ایمانی کی طرف نہ جائے، بلکہ ایمان لے کر آئے اللہ پر اور آخرت پر. اسی طریقے سے ساری چیزوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی چیزوں کو مانے. اور ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ظلم نہ کرے، رائی کے دانے کے برابر بھی یہاں پر اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ ظلم نہ کرے. چھوٹا سا ایک دانہ ہے تو اس کے دانے کے برابر بھی ظلم نہ کرے، کیونکہ آخرت میں اللہ پاک اس ظلم کا جو بدلہ ہے وہ مظلوم کو اس کے اوپر مسلط کر کے دے گا. اگر رائی کے دانے کے برابر بھی چھوٹا سا بھی اگر کوئی جرم ہے یا ظلم ہے تو اس کو بھی اللہ نکال کر اس کا بدلہ اللہ پاک عطا فرمائے گا. تو یہ تو وہ احکامات تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے اور جن سے اللہ پاک نے روکنے کا حکم دیا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک آیت آتی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. اس آیت کے اندر اللہ پاک نے کچھ شراب کی حرمت کے بارے میں اشارہ کیا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ پاک نے اس میں طہارت کاملہ اور طہارت کاسرہ دونوں چیزوں کو اللہ پاک نے بیان کیا، یعنی وضو، غسل اور اسی طریقے سے تیمم کے کچھ مسائل کو بھی اللہ پاک نے بیان کیا ہے. اور اسی طریقے سے آگے پھر اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو کچھ عادات اور ان کی بے اعتدالیوں کا اللہ پاک نے نشاندہی کی ہے، ان کو بھی اللہ پاک نے بیان کیا ہے الم ترا کے الفاظ سے. پھر آگے آتا ہے تیسرے نمبر پر جو اللہ پاک نے اس پارے کے اندر بات بیان کی ہے، وہ ہے رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول.
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اسی طریقے سے اللہ کا رسول جس کو نمائندہ بنا دے اس کی بھی اطاعت کرو. یعنی اولی الامر سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریعت کے معاملات میں جو حاکم ہیں یا جو علماء ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، یعنی ان کے بھی اتباع کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اگر معاملات میں کہیں اختلاف پڑ جائے، اب پیروی تو کرنی ہے امیر کی، اور لیکن امیر کے معاملات میں، امیر کی پیروی میں یہاں مجتہدین ہیں، یہاں پھر حاکم ہیں، تو ان کی پیروی میں اگر آپ اختلاف میں آ جائیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ردو اللہ و رسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرنا ہے. یعنی ایسا ہے معاملہ کہ اگر امیر آپ کو وہ الٹے راستے پر لگا دے، امیر اگر شریعت کے منافی کوئی کام کرنے کا حکم دے تو پھر ان کی اتباع نہیں کرنی. اتباع امیر کی اس وقت تک کرنی ہے جب امیر اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر ثابت قدم ہو. پھر کیا کرنا؟ اگر تنازع ہو جائے تو پھر تنازع کی صورت میں جو رجوع ہوگا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی طرف ہوگا. اور اسی طریقے سے رسالت کے معاملات میں پھر ایک آگے آیت بھی آتی ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. وہاں اللہ پاک نے حکم یہ دیا ہے کہ اگر اللہ کے رسول کی اتباع نہیں کرو گے اور بلکہ نافرمانی کرو گے، یہاں متضمن اللہ پاک نے ضمن کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخی کی سزا بھی اللہ پاک نے سنا دی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی جو ہے نا یہ قابل قبول نہیں ہے. تو جو بندہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے، آپ کی گستاخی کرے یا آپ کی نافرمانی عمل میں کرے، اور وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کا جو راستہ ہے اس کے راستے کے علاوہ اور راستہ اپنا لے، ٹھیک ہے، تو پھر اس صورت کے اندر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں نولی، جس طرح وہ اپنا چہرہ پھیر لیتا ہے ہم بھی اس سے اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں. یہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محرومی اس انسان کو پہنچانا ہے. اور آخرت میں ونصلی جہنم وساعت مصیرا، آخرت میں تو جہنم ہے ہی ہے. دنیا کے اندر سزا یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، اور آخرت کے اندر سزا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ ڈال دے گا. اور پھر چوتھے نمبر پر جو اللہ پاک نے اس پارے کے اندر حکم بیان کیا وہ ہے جہاد کا. جہاد میں فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. یعنی مجاہد کے بارے میں اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ اگر یہ مجاہد اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا یا اللہ پاک کے راستے میں اس نے قتال کیا تو دنیا آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے گا، اور بہترین اجر جو عظمت والا ہے. اسی طریقے سے آگے پھر اللہ پاک نے کچھ جہاد کے اصول بھی بیان کر دیے ہیں. یعنی جہاد حکم ان مردوں کے لیے ہے جو طاقتور ہیں، اولاد چھوٹے بچے اور اسی طرح کمزوروں کے اوپر یہ جہاد کا حکم نہیں ہے. اور جہاد کے لیے کہ وہ نکلے اور اسلام کا دفاع کرے. مکمل یہ ایک رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کے مسائل بیان کیے. پھر اسی کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید پر غور و فکر کرنے کا بھی اللہ نے حکم دیا، اور اسی طریقے سے مسلمانوں کے کچھ حقوق اسلام کے اور اسلام کے جواب کے بھی اللہ پاک نے دیے ہیں. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحُيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا رُدُّوهَا، کہ اگر کوئی مسلمان کو اچھے طریقے سے بات کرے تو مسلمان کو بھی اللہ نے حق دیا کہ واپس جو جواب دے وہ اس سے بھی بہتر دے. یہاں سلام کے بھی اشارتاً حکم ملتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل جو ہے نا اس آیت سے حل ہوتے ہیں. اور پھر پانچویں نمبر پر اس پارے کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم بیان کیا وہ ہے قتل کا. یعنی اگر کوئی بندہ قتل کرتا ہے کسی مسلمان کو تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ. ایک مکمل آیت ہے، دو آیتیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل کے حکم بیان کیے. وہ حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر قتل کیا ہے بغیر ارادہ کے، خطان یعنی غلطی کے ساتھ قتل کر لیا، تو پھر اس کے غلطی کے ساتھ قتل کرنے کی صورت میں قاتل پر جو آتی ہیں وہ دو چیزیں آتی ہیں اس صورت کے اندر کہ قتل جس کو کیا ہے وہ مقتول بھی مسلمان اور اس کے ورثہ بھی مسلمان ہیں. تو اس صورت کے اندر یہ قاتل دیت بھی دے اور ایک غلام آزاد بھی کرے مسلمان. اور اگر غلاموں کا دور نہیں ہے تو پھر کفارہ یعنی توبہ طائب بھی کرے اور اللہ پاک سے گریازاری بھی کرے. اور اسی طریقے سے اگر یہ قتل جس نے جو قتل ہوا ہے یعنی مقتول جو ہے وہ تو مسلمان ہے لیکن اس کے جو رشتہ دار ہیں، اس کے جو اولیاء ہیں وہ سارے کے سارے کافر ہیں، تو اس صورت کے اندر صرف کفارہ ہوگا یعنی صرف غلام آزاد کیا جائے گا اور دیت نہیں ہوگی. لیکن تیسری صورت یہ ہے کہ اگر اس مقتول کے جو رشتہ دار ہیں وہ ہیں تو کافر لیکن ہیں ذمہ
اسلامی حکومت کو ٹاس دیتے ہیں اور اسلامی سلطنت میں رہتے ہیں، تو اس صورت کے اندر بھی دونوں ہی دیت اور کفارہ دونوں ہی صورتیں ہوں گی۔ اور پھر اگر کسی نے قتل کیا جان بوجھ کر، یعنی عمدن قتل کیا، تو اس کی جو سزا ہے اس کے لیے کوئی کفارہ نہیں ہے، نہ کوئی دیت ہے۔ اس کی سزا آخرت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا، وہ ہے آخرت کے اندر ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ اور دنیا کے اندر جو سزا ہے وہ پیچھے گزر چکی ہے سورۃ البقرہ کے اندر، کہ اللہ پاک نے اس کے اوپر قصاص رکھا ہے، یعنی دنیا کے اندر قصاص ہوگا اور آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سزا دی ہے وہ جہنم کی سزا۔ اور پھر اسی طریقے سے آگے آیتیں کچھ آ رہی ہیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ جہاد اور کچھ مجاہدینوں کی فضیلت بیان کی ہے، اور پھر آگے کچھ نماز کے احکامات اور اسی طرح صلاۃ خوف کے احکامات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہیں، اور نماز کے اوقات اور نماز کی مکمل ترتیب کے کچھ احکامات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں اس آنے والے رکوع کے اندر۔ اور پھر اسی طریقے سے آگے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی مذمت کرتے ہوئے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے یہ بھی وعید سنائی ہے کہ مشرک کی ہمیشہ اللہ پاک کبھی بھی بخش نہیں کرے گا، اس کے علاوہ باقی جتنے گناہ وہ چاہے بخش دے گا۔ اور اسی طریقے سے آگے شیطانی معاملات، یعنی شیطان کس طریقے سے ہیلا بہانا کر کے انسان کو اللہ کی بندگی سے دور کرتے تھے، اس کے کچھ اللہ پاک نے احکامات اور کچھ صورتیں بھی بیان کی ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے اللہ پاک نے مومن کے ایمان کی اللہ پاک نے قدر و قیمت کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، کہ جو بندہ ایمان کے ساتھ نیک عمل کرتا ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، اس کا جو بدلہ اللہ پاک دے گا آخرت کے اندر ذرہ برابر اللہ پاک اس کے اوپر کوئی خوف ہے اور کسی قسم کا کوئی اللہ پاک اس کو ملال نہیں دے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی جائے گا۔ اور اس طریقے سے من احسن دینا ممن اسلم، اس دین اسلام سے بڑی کون سی خوبی ہے یا بڑا کوئی اچھا راستہ کون سا ہے جو تلاش کر رہے ہو، بلکہ اچھا اور بہترین راستہ جو ہے وہ دین اسلام کا، وہ کیا ہے؟ وہ بہترین دین، وہ ملت ابراہیم اور دین اسلام ہی ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ عدل و انصاف کے کچھ معاملات اللہ پاک نے بیان کیے ہیں، کچھ ذاتی طور پر اللہ پاک کے احکامات، اللہ کی صفات کا بھی تذکرہ ہے۔ اور پھر اس پارے کے آخری پیج پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی 6 نمبر پر جو چیز بیان کی ہے 6 نمبر کی، وہ اللہ نے منافق کا درجہ یعنی منافق کا جہنم میں جو مقام ہے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراؤون الناس، یہ عمل ہے منافقوں کا کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ دھوکہ اللہ کو نہیں دیتے بلکہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں۔ ان کے دھوکے کی جو صورتیں اللہ پاک نے اس بیان کر دی، ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو مجبور ہو کر قائل اور سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، تو لہٰذا نماز میں دل نہ لگنا یہ بھی منافقت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا یہ منافقوں کا جو درجہ ہے یعنی منافقوں کا جو مقام ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے گڑھوں میں سے نچلا گڑھا جو ہوگا وہ منافقی جگہ ہوگی، اللہ اس کو ہمیشہ اس در رکھے گا۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اس کی کوئی مدد بھی نہیں کرے گا، نہ اس کی کسی قسم کی وہاں کوئی عبادت سنی جائے گی۔ منافق کا جو انجام ہے وہ بہت برا ہے۔ دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔